تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں آج ہم گفتگو کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51، 51 نمبر آیت پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسائل السلوک کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مسائل السلوک کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے یہ وہ مسائل سلوک کو ثابت کیا ہے، یعنی تصوف و سلوک کے مسائل اور مشائخ سلسلہ جو خانقاہوں کے اندر ان کے جو عادات و اطوار اور اخلاق و جو عادات جو ہوتی ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت فرمایا۔ تو یہ جو ہے وہ مسائل سلوک کے تحت قرآن کریم کی آیات کے تحت آپ نے ان مسائل کو ثابت فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے نادان لوگ اس حوالے سے اپنا کنسرن شو کرتے ہیں کہ تصوف و سلوک جو ہے اس کا قرآن کریم کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نابغہ روزگار تصنیف بیان قرآن کے اندر وہ تمام مسائل سلوک جمع کیے ہیں کہ جو تصوف سلوک کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں اور مشائخ سلسلہ اس کے ذریعے سے تربیت کرتے ہیں، اور اس کی اصل حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات سے ثابت فرمائی ہے۔ آج آیت نمبر 51 پر گفتگو کریں گے، جس آیت سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ اس حقیقت کو ثابت فرمایا کہ مشائخ سلسلہ جو اہل سلوک یہ چلے لگواتے ہیں، جو چلے کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے کہ 40 دن وہ اپنے شیخ مرشد کی صحبت میں رہ کے وہ منازل انسان طے کرے، اس حوالے سے آپ نے آیت پیش کی کہ یہ اصل جو ہے چلے کی یہ اس آیت سے جو ہے وہ نکلتی ہے، تو اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 51 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو تم اس وقت کو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم تھے، یعنی بڑا ظلم کرنے والے ہو۔ یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، یہ بنی اسرائیل سے گفتگو ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل پر جو جو انعامات اللہ تبارک و تعالی نے کیے ہیں ان انعامات کو اللہ تبارک و تعالی یاد دلا رہے ہیں۔ انہی میں سے یہ ایک یادگار واقعہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں کہ تو یاد کرو تو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا۔ اب یہ وعدے کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے ایک قصہ ہے۔ وہ قصہ یہ کہ جب یہ فرعون اور اہل فرعون دریائے نیل کے اندر غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل باحفاظت دریائے نیل سے نکل گئے، تو جب اہل فرعون غرق ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ تم آ کر مصر کے اندر آباد ہو جاؤ، کہ ظاہر ہے کہ بادشاہ وہاں کا جو فرعون وہ ہلاک ہو گیا، فرعونی ہلاک ہو گئے ہیں، اب یہ مصر کی بادشاہ تمہاری ہے، تو تم آ کر جو ہے مصر کے اندر آباد ہو جاؤ۔ اب مصر کے اندر آ کر یہ بنی اسرائیل آباد ہوئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرعون جیسے ظالم جابر سے نجات دی اور ہم آج زندہ سلامت موجود ہیں، ورنہ اس نے ہم پر کیسے کیسے ظلم ڈھا رکھے تھے اور ہمارے معصوم بچوں تک کو قتل کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مدد کی اور اس کو دریا میں غرق کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی سے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ کچھ دستوری حیات ہمیں دے دے، کوئی منشور زندگی ایسا دے دے کہ ہم بس اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تاکہ اللہ کا شکر بھی ہو اور اللہ ہم سے خوش بھی ہو کہ وہ اللہ کی منشا پر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، گفتگو ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس حوالے سے تم ایسا کرو، تم کوہ طور پر آ جاؤ، میرے پاس کوہ طور پر آ جاؤ، وہاں پر جو ہے وہ 40 دن میرے ساتھ وہاں گزارو، وہاں ذکر و اذکار، احوال، اشغال، ترقی کے جتنے اسباب وہ میں مہیا کروں گا، تو وہاں آ جاؤ، تو ایک چلہ پورا ہونے کے بعد میں وہ دستور حیات تمہیں دے دوں گا، پھر اپنی قوم میں آ کر جو ہے تم دستور حیات کو پھیلا دینا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، جب وہاں تشریف لے گئے تو پیچھے قوم
ظاہر ہے کہ قوم کے حوالے سے آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ تم میرے جانشین نائب بن کے بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھو، میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے پر کوہ طور پر جا رہا ہوں، اور وہاں پر جو بھی مجھے دستور حیات ملے گا میں قوم کے لے کے واپس آؤں گا۔ اب یہ وہاں چلے گئے۔ اب ادھر یہ ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانے کا وقت آیا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تاکہ اس گھوڑے پر بٹھا کے پھر ان کو اس منزل تک پہنچائیں۔ اور وہ گھوڑا کیا تھا؟ وہ گھوڑا اصل میں فرس حیات تھا۔ فرس حیات کا مطلب کہ یہ ہماری جو زندگی اور حیات ہے یہ اس کی مجسم شکل تھی۔ جیسے دنیا کے اندر زندگی ہے، زندگی کی مجسم کوئی شکل نہیں ہے، لیکن اللہ کے اس کی ایک مجسم شکل ہے۔ وہ شکل ایک سفید گھوڑی کی شکل میں ہے، تو سفید گھوڑی ہے وہ ایک یعنی مجسم شکل ہے حیات کی۔ جیسے دنیا میں جتنے آراز ہیں، جتنے عارض ہیں، ان سب کی مجسم شکل جوہر کی شکل میں آخرت میں ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز دنیا میں تو ایک عبادت ہے، لیکن آخرت میں نماز ایک مجسم شکل میں ایک چیز ہے۔ علم دنیا میں تو ایک جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو عالم کے وجود میں ہے، لیکن آخرت میں علم کی بھی ایک مجسم شکل ہے۔ تو ہر آراز کی آخرت کے اندر ایک مجسم شکل ہے۔ اسی طرح زندگی کی بھی مجسم شکل جو ہے وہ ایک سفید گھوڑی کی شکل میں ہے آخرت میں۔ جیسا کہ موت کی مجسم شکل جو ہے وہ ایک مینڈے کی شکل میں ہے۔ یہ وہ مینڈا جو حدیث میں آتا ہے کہ جنت دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، جب جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے اور جو اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، اب ان دونوں کے درمیان میں اس کو ذبح کیا جائے گا، موت کو۔ موت کو ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اہل جہنم کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ موت کو بھی موت آ چکی ہے، وہ بہت حسرت و یاس اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ وہ سوچیں گے کہ تکلیف کی انتہا موت ہوا کرتی تھی، موت مانگ لیتے تھے، مر جاتے تھے تو اس تکلیف سے نکل جاتے تھے۔ اگلی کوئی تکلیف شروع ہو جائے تو وہ اور بات ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو یہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے اہل جنت بھی بہت زیادہ اس وقت خوش ہوں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی، تو وہ سوچیں گے اب ہمیشہ زندہ ہم رہیں گے، اب ہمیں کو موت کا سوال نہیں، کیونکہ موت آنے سے جس نعمت کے اندر آپ ہیں اس سے بھی آپ خود نکل جاتے ہیں، وہ نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو خیر، تو وہ جو فرس حیات، اس فرس حیات پر بیٹھ کے جبرائیل علیہ السلام آئے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا کر وہ اس کوہ طور کے اس مقام پر پہنچا دے جائیں، انہوں نے چلا کاٹنا ہے۔ اب جب تشریف لائے تو وہ گھوڑا جب دوڑتا تھا، جس جگہ پر اس کا سم پڑتا تھا وہاں گھاس اگ جاتی تھی۔ اس میں ظاہر ہے کہ وہ تو حیات ہے نا، وہ حیات کا اثر جہاں پڑتا وہ زندگی، تو زمین پہ اثر پڑتا، زمین میں گھاس ہو جاتی، وہ زمین زندہ ہو جاتی۔ اب یہ نظارہ سامری جادوگر جو بنی اسرائیل میں تھا، لیکن وہ بنی اسرائیل میں سے اصل نہیں تھا، وہ کسی اور قبیلے کے سے تھا کہ جہاں جو ہے وہ یعنی بچھڑے کی گوشالہ کی پوجا ہوا کرتے تھی، اس قوم سے تھا، لیکن منافق تھا۔ لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ جو امتی بنا ہوا تھا اور ساتھ تھا، لیکن بڑا ہوشیار تھا اور اپنے پیشے کے اعتبار سے سونار تھا، سونے کا کام کیا کرتا تھا۔ اب اسے یہ جب نظارہ دیکھا کہ جہاں پر پاؤں پڑتا گھاس اگ جاتی ہے، تھا تو بڑا ذہین، اس سے سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ گھوڑے کی جہاں ہاتھ پاؤں پڑ رہے ہیں یہ کوئی خاص بات ہے۔ اس نے وہاں سے ایک جگہ سے خاک جمع کر لی، مٹی لے لی کہ بھی اس کا مطلب ہے کہ ضرور کوئی بات ہے کوئی۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کوئی طور پر پہنچے، وہاں ان کو ٹھہرا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و مناجات میں لگ گئے، اور لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ 30 دن کے بعد میں آؤں گا، اللہ نے 30 دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے مجھے بلایا ہے، 30 دن کے بعد میں آ کے تو میں وہ دستور حیات دے دوں گا۔ تو اب جب 30 دن پورے ہوئے تو چونکہ 30 دن میں گویا کہ ایک اعتکاف کی شکل تھی اور روزے کی حالت تھی، 30 دن جب پورے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی کہ اب اللہ سے میں ہم کلام ہونے جانا ہے تو مسواک کر کے صاف ستھرا ہو کر جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو روزے دار کی منہ کی بو مشک سے زیادہ عزیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تم نے مسواک کیوں کی؟
کہا کہ اے رب ذوالجلال، کیونکہ اب 30 دن پورے ہو چکے ہیں، میرا چلہ پورا ہو گیا، اب آپ سے ہم کلام ہونا اور آپ نے مجھے دستور حیات دینا ہے، تو مجھے لگا کہ منہ کی بو نہ رہے، تو اس لیے میں نے جو ہے مسواک کر لی۔ تو فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں کہ روزے دار کی منہ تو مجھے مشک سے زیادہ عزیز ہے، اور تم نے یہ مسواک کر لی، لہٰذا وہ بو ختم ہو گئی، لہٰذا اب 10 دن اور روزہ رکھو تاکہ وہ بو پیدا ہو جائے، اب تم میرے پاس آنا۔ تو 30 کے اندر 10 ایڈ ہو گئے تو کتنے بن گئے؟ 40، تو چلہ مکمل ہو گیا۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یہ ذی قعدہ کے 1 مہینہ تھا، اور 10 جو ہے دن ذی الحجہ کے تھے، یوں یہ 40 دن بنے تھے۔ ذی قعدہ کا مہینہ پورا گزارا تھا، پھر 10 دن ذی الحجہ کے ہو گئے، اور 10 دن ذی الحجہ کے آپ جانتے ہیں کہ اس کی فضیلت کا عالم کیا ہے، کہ ساری دنیا سے عاشقان خدا کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہیں، تو کیا نظارہ عالم غیب کے اندر کیا فضائل ہوتے ہیں۔ ادھر یہ بات ہوئی۔ ادھر یہ ہوا کہ سامری کے بعد وہ مٹی موجود تھی، اب سامری نے شرارت سوجی، اس سے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام تو گئے، اب یہاں پر ہارون علیہ السلام ہمارے نگران ہیں، اور یہ بڑا شاطر تھا یہ سامری، اس نے اپنی قوم کو جمع کیا۔ جیسے 20 دن ہوئے نا، 20 دن ہوئے۔ اچھا، بنی اسرائیل کے اندر عادت تھی وہ ایک دن کو 2 شمار کرتے تھے، دن اور رات کو 2 دن شمار کرتے تھے، اس حساب سے 40 دن 20 دن میں پورے ہو گئے نا۔ جیسے 20 دن پورے ہوئے تو سامری نے قوم سے کہا جو چلہ پورا ہو گیا، 40 دن مکمل ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام لگتا ہے فوت ہو گئے ہیں، مرکب گئے ہیں، اب انہوں نے واپس کیا آنا ہے، اب ہمیں خود ہی فکر کرنی ہے اپنی، کیونکہ 40 دن پورے ہو گئے۔ تو اس نے دن رات کا حساب لگا کے 20 دن بعد ہی واویلا کر دیا، ٹھیک۔ تو اب جب یہ بات ہوئی تو اس نے یہ کیا، کہا کہ بھی وہ جو فرعونیوں سے ہم سونا لے کے آئے تھے، ہوا یہ تھا جب یہ مصر سے نکلنے لگے تھے اور یہ دریا نیل سے پار کرنے لگے تھے بنی اسرائیل، تو اس سے پہلے فرعونیوں سے انہوں نے جو ہے وہ سونا ادھار لیا تھا بنی اسرائیل والوں نے، کہ ہماری شادی بیاہ ہے لہذا ہمیں سونا دے دو۔ لوگوں نے اپنے زیورات فرعونیوں نے دے دیے، انہوں نے ان کو سونا زیورات جمع کر لیے، اور کر کے جو ہے وہ جب نکلنے کا حکم ہوا تو یہ نکل آئے۔ تو کہا کہ وہ سونا ڈھیروں ان کے پاس تھا، تو سامری نے ان کو اکٹھا کر کے کہا کہ بات سنو، یہ جو سونا تمہارے پاس ہے اس کا استعمال تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کی ملک تھا فرعونی کو، وہ مر گئے، جب مر گئے لہٰذا اس سونے کو سارا کا سارا اکٹھا کر کے دفنا دو، زمین میں دفنا دو، کھپا دو، اللہ کے سپرد کر دو، اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ تم تو عاریتاً لے کے آئے تھے ادھار، اب تمہیں واپس کرنا چاہیے تھا، اور وہ سارے ہلاک ہو گئے، لہٰذا تم اللہ کے سپرد کر دو، زمین دفنا دو۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ سونا تم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ تم مالک نہیں ہو، مالک تو وہ ہے جو مر گئے، لہٰذا اب اس کو زمین میں دفنا دو۔ تو سب نے اپنا سونا لا کے ایک گڈھا کھود کے اس کے اندر دفنا دیا، بند کر دیا۔ اب لوگ چلے گئے۔ ادھر سامری نے کیا کیا، ایک رات کو آ کے اس گڈھے کو کھود کے سارا سونا نکال دیا۔ اب سونار تو تھا، اس نے آگ کے اندر اس سونے کو تپا کے نا ایک بچھڑا بنایا، کیونکہ ظاہر یہ خود ایسی قوم سے اس کا تعلق تھا جو بچھڑے کی پوجا کیا کرتے تھے، تو لہٰذا اس نے بچھڑا تیار کیا تاکہ اس قوم کو پوجا پاٹ میں لگاؤں گا۔ بچھڑا تیار کرنے کے بعد وہ جو مٹی تھی جو فرس حیات کے قدموں سے ملی تھی، وہ مٹی اس کے اندر ڈالی، جیسے اس کے اندر ڈالی تو وہ زندہ ہو کر دوڑنے لگا، وہ حیات کا اثر اس کے اندر آ گیا۔ اب وہ گوشالہ جو دوڑنے جب لگا اور آوازیں نکالنے لگا تو قوم بڑی حیران ہے، یہ کیا؟ کہا کہ اصل میں تو یہ ہے تمہارا معبود۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑ بیٹھے، اس کو بھول گئے، اور وہاں جا کے اللہ میاں سے باتیں کرنے چل گئے، معبود تو یہاں ہے، اس کی پوجا پاٹ شروع کرو۔ اب قوم نے سوچا بات تو صحیح ہے، کیونکہ چلے کا کہہ کے گئے تھے، چلہ پورا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور موسیٰ علیہ السلام کی کوئی خبر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی فوت ہو گئے ہوں گے، کوئی خبر نہیں، لہٰذا یہ ہمارا معبود ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام خود بھی جو ہے وہ یہ اس کو اگنور کر کے وہاں چلے گئے۔ اب قوم نے پوجا پاٹ شروع کر دی، اس گوشالے کی، اس بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، کہ 40 رات ہمارے ساتھ گزارو، اس کے بعد آپ کو دستور حیات یعنی تورات ملے گی۔
لیکن تمہاری حالت یہ کہ تم لوگوں نے بچڑے کو اس کے جانے کے بعد معبود بنا لیا، بچڑوں کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم ہو، بڑا ظلم کرنے والے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وہ انعام یاد کروایا اور گلا فرمایا۔ اب ادھر یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو روکا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں اللہ سے مناجات کرنے گئے اور وہاں سے دستور حیات لے کے آئیں گے، یہ تو کھلا شرک کر رہے ہو۔ انہوں نے ڈانٹا، تقریر کی، یہاں تک کہ 12,000 جو بنی اسرائیل تھے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہے، حضرت ہارون علیہ السلام کی بات سنی، اور باقی جتنے تھے وہ سارے کے سارے مشرک ہو گئے، وہ پوجا پاٹ کے اندر لگ گئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے آدھے جو تھے وہ خاموش ہو گئے، وہ نیوٹرل بن گئے کہ نہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، ہم بالکل سائیڈ پہ ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمایا کہ تم لوگوں نے اس طریقے سے کھلا شرک کیا۔ ٹھیک، اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، چلہ جب پورا ہوا، اور چلہ پورا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 40 تختیاں تورات کی دیں، کہ جس کے اندر پوری کائنات کا زندگی کا درس و حیات موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام لے کے جب قوم کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ قوم تو وہ گوشالہ کی یعنی بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، ان کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ آپ حیران ہو گئے، آپ غصے سے اونٹنی سے اترے اور تختیاں زور سے نیچے پھینکیں، اور جناب حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور بال پکڑ لیے، جیسے قرآن نے ذکر کیا کہ یہ کیا کیا، میں تجھے اپنی قوم کا نگران بنا کے گیا اور یہ کھلے شرک میں مبتلا ہو گئے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر وہ سارا قصہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ میں نے تو ان کا بہت روکا، یہ 12,000 لوگ میرے ساتھ مخلص رہے، باقی جو ہے وہ کچھ نیوٹرل بن کے ایک سائیڈ پہ ہو گئے، اور کچھ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سزا جاری فرمائی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو نیوٹرل رہے اور جو شرک میں مبتلا ہوئے، اندھیرا کر دیا گیا، اور ایک دوسرے کو قتل کریں، یہ سزا ہے اس توبہ کا۔ یعنی اس لیے اس زمانے میں توبہ کا طریقہ قتل سے ہوتا تھا، تو قتل اندھیرا کر دیا گیا اور ایک دوسرے کو قتل کیا۔ وہ 12,000 جو شرک میں مبتلا نہیں ہوتے حضرت ہارون کے ساتھ وہ عافیت میں رہے، باقی جو نیوٹرل اور اسی طریقے جو مشرک، ان دونوں کو آپس میں اندھیرے کے اندر کر دیا، میدان میں ہو کر قتل کرو۔ 70,000 آدمی جب تک قتل نہیں ہو گیا، ان کا خون نہیں بہہ گیا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت ثم عفونا کہہ کے کہ پھر ہم نے جو ہے تم کو معاف کر دیا، مطلب اس طریقے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس قصے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا ہم نے وعدہ کیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس 40 لیلہ سے چلہ ثابت فرما رہے ہیں کہ اہل سلوک کے ہاں جو چلہ کاٹا جاتا ہے، چلہ کشی ہوتی ہے، وہ 40 دن، یہ یہاں پر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی جو آیت ہے یہ اس کی اصل ہے۔ دعوت تبلیغ کے اندر بھی آپ دیکھیں چلے پہ جاتے ہیں، چلہ 4 چلے، تو چلے پہ جاتے تو چلہ یہ اس آیت سے ثابت ہے۔ جو آپ لوگ کہتے ہیں جی چلے ولے کہاں سے ثابت ہے، بھی آپ کو نہیں، قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اس کی اصل یہاں موجود ہے۔ کیوں؟ اصل میں 40 کا جو عدد ہے، اس عدد کے اندر عروج اور ترقی کے اندر ایک خاص دخل ہے۔ کسی بھی چیز میں عروج اور ترقی ہے، ہر 40 دن یا 40 سال کے بعد وہ ترقی جو اپنے منزل پہ پہنچتی ہے۔ تو چونکہ 40 کے عدد کو خاص دخل ہے عروج اور ترقی میں، اس لیے 40 کا عدد چنا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی جسمانی تخلیق جب ہوتی ہے وہ 40 دن کے حصے سے وہ ترقی کرتا ہے۔ لہذا انسان کی تخلیق جب ہوتی ہے تو رحم مادر میں جب نطفہ ٹھہرتا ہے وہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے۔ 40 دن ہونے کے بعد اب اس کے بعد جو ہے وہ علقہ بنتا ہے، جمع وہ خون بن جاتا ہے۔ 40 دن علقہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد مضغہ بنتا ہے، اب گوشت بنتا ہے۔ تو ہر 40 کے اندر وہ تخلیق بڑھتی ہے، یہاں تک کہ انسان کے جو ہے جسم و جان کے ساتھ انسان زندہ سلامت موجود ہوتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جسمانی تخلیق انسانی کی 40 کے اوپر محمول ہے، اسی طریقے سے روحانی ترقی کا مدار بھی 40 پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نبی کو نبوت جب دی جاتی ہے تو وہ بھی 40 سال کے بعد دی جاتی ہے۔ 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، کیونکہ 40 سال کی عمر جب گزر جاتی ہے تو خاص قسم کا تدبر، خاص قسم متانت اور عقل کا ایک کمال انسان کو حاصل ہو چکا ہوتا ہے۔ اب نبوت جب ملتی ہے، اب انسان جب دعوت تبلیغ کے اندر نکلتا ہے اور نبی جب دعوت دیتا ہے تو اب اس دعوت کے اندر ایک خاص قسم اخلاص اور ایک تدین ہوتا ہے۔
اسے 40 کے بعد تو گویا کہ 40 کا عدد یہ بہت سے ترقی کے اور جو ہے وہ اونچے منازل کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے روحانی ترقی جب انسان کرتا ہے اور چلے کاٹتا ہے تو 40 کے دن کے حساب سے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحً، جو 40 دن کے لیے اللہ کے ساتھ خالص ہو کر کسی عمل میں لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کے بعد اس کے قلب پر علم و حکمت کے چشمے کھول دیتے ہیں جو اس کی زبان سے جاری ہونے لگتے ہیں۔ یعنی 40 کے عدد کو اتنی تاثیر ہے کہ 40 کے عدد کے نتیجے میں انسان اس انداز سے علم و حکمت جو حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات کہ زندگی جو ہے عمر ہوتی 40 ہی ہے، انسان کی عمر 40 ہی ہے اصل میں، 40 کے بعد تو انحطاط اور زوال ہے۔ ہاں، اس لیے کہ بلوغت کے بعد انسان 40 سال تک گویا کہ وہ جوانی کی طاقت اور اس میں ترقی میں رہتا ہے، جب 40 کو پہنچ جاتا ہے اس کے بعد اب آگے انحطاط و زوال ہے، اس لیے اصل عمر جو انسان کی 40 ہی ہے، باقی آگے تو کہتے ہیں وہ زائدی عمر ہے جو انحطاط میں گزارتا ہے۔ اس لیے 40 کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ 40 لیلہ، تو 40 سال کی عمر جو ہے یہ کہ جو کے اندر جو انسان جو ہے خواہ تدبر کا شکار ہو جائے، تدبر اس کو نصیب ہو جاتا ہے، اس لیے انبیاء کو 40 کے بعد جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے اولیاء کاملین بھی ہوتے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ جو ان کے سالکین ہوتے ہیں ان کو جب خلافت تقسیم کرتے ہیں وہ بھی اس 40 سال کی عمر کو سامنے رکھتے ہیں، وہ اپنا آگے مجاز بناتے ہیں کسی کو تو 40 سال کی عمر کو سامنے رکھتے ہیں، اس سے پہلے اس کی ترقی کے سارے مراحل طے کرتے ہیں۔ 40 کی عمر جب ہو گئی اب اس کے بعد ان کو خلافتیں دینا شروع کرتے ہیں تاکہ اب یہ تدین کامل ہو چکا، اب یہ دعوت اور ارشاد کا کام آگے اچھا کر سکیں گے۔ اس لیے حضرت قیوم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا یہ چلہ جو ہے اور یہ چلہ کشی مشاق سلسلہ کی اور آج جیسے دعوت تبلیغ کے اندر جو چلے ہیں وہ اس آیت سے ثابت ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ نادانی اور نالائقی ہے، یہ تو نص قطعی قرآن کریم کی اس سے 40 ثابت ہو رہا ہے۔ 40 لیلہ۔ اب یہاں ایک اور نقطے کی بات، یہاں 40 لیلہ فرمایا، 40 راتیں، یہ راتیں کیوں کہا، دن کیوں نہیں کہا؟ تو دن بھی تو کہا 40 دن کہہ سکتے تھے، یہ 40 راتوں کا کیا مطلب؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اہل عرب کی یہ عادت تھی جب وہ سفر کیا کرتے تھے تو رات کو سفر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ رات کو سفر جلدی کٹتا ہے، زمین سمٹ جاتی ہے اور جلدی تیزی سے سفر طے ہو جاتا ہے، اور دن میں وہ آرام کرتے تھے۔ رات کو سفر کرتے تھے کیونکہ رات کو سفر میں آسانی ہوتی، سفر تیزی سے طے ہو جاتا تھا۔ تو بالکل 40 لیلہ کہہ کے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ جیسے مادی سفر رات کے اندھیرے میں کرتے تو جلدی کٹ جاتا ہے، ایسے ہی روحانی سفر انسان کا وہ بھی رات کے اندھیرے میں جلدی کٹتا ہے، لہذا سالک رات کو اٹھ کے جب خدا کو پکارتا ہے تو جلدی منزل پہ پہنچتا ہے۔ اس لیے 40 لیلہ کہا کہ رات کے وقت جو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب اللہ سحر اللیالی، کہ بقدر القد تکتسب المعالی، کہ اپنی محنت کی مقدار پر جو ہے وہ بلندیاں حاصل کی جاتی ہیں، ومن طلب اللہ، جو کسی بلند مقام کو چاہتا ہے تو سحر اللیالی، راتوں کو جاگا کرے۔ تو راتوں کو جس وقت جتنی تیزی سے طے ہوتا ہے وہ دن میں نہیں ہوتا، اس لیے 40 لیلہ کا اشارہ کر کے بتا دیا کہ رات کا سفر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اسراء و معراج کا سفر ہوا تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد، وہاں بھی لیل فرمایا کہ رات کو لے گئے، پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے اندھیرے میں، مختصر رات کے وقت میں لے گئی، تو اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ مادی جو سفر ہے جو حقیقت میں ایک روحانی سفر ہے، یہ رات کے اندھیرے میں جتنی چند لمحوں میں طے ہوتا ہے دن کے سویرے میں اتنی جلدی طے نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں پر لیلہ کا لفظ ذکر فرمایا، تو اس کو ذکر کر رہے ہیں وہ وعدنا، یاد کرو اس وقت کو جب وعدہ کیا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ وعدنا، یہ اہل علم جانتے ہیں یہ باب مفعلہ ہے، وعدہ یعاود معاودتاً، یہ جو ہے وہ یہ مفعلہ میں مشارکت ہوتی ہے۔ مشارکت مفسر فرماتے ہیں مشارکت اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا کہ اے موسیٰ یہاں چلہ کشی مکمل کر لے تو تجھے میں دستور حیات دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا اے رب ذوالجلال میں اس کو قبول کر کے عمل کروں گا۔
تو دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا، ایک نے دینے کا وعدہ کیا، دوسرے نے اس کے قبول کر کے اس پہ عمل کا وعدہ کیا، تو وعدنا ہو گیا، اس لیے مفعول ذکر کیا۔ لیکن ترجمہ عام طور پہ اس کا ایک ہی طرف سے کیا جاتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا، یعنی 40 راتوں کا چلہ پورا کریں۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو یہ ان کے جانے کے بعد خدا۔ ایجل کہتے ہیں بچڑے کو، بچڑا ایجل کہلاتا ہے، یعنی بیل اور گائے کا بچہ، اس کو بچڑا کہتے ہیں۔ ایجل جو ہے قرآن کریم میں 9 جگہ پر آیا ہے، 9 جگہ پر ایجل کا ذکر آیا اور 2 عنوانوں سے آیا ہے۔ ایک عنوان تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری نے اس کو معبود بنا لیا اور جب بنی اسرائیل اس کو پوجنے لگے، اور ایک عنوان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ملائکہ انسانی شکل میں ان کے گھر میں مہمان بن کے آئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ یہ بچڑا جو بھون کے ان کے سامنے رکھا تھا بطور ضیافت کے، تو وہاں بھی ایجل کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بھی اور آج بھی یہ بچڑے کا گوشت ہے، بچیا یا بچڑے کا جو گوشت ہے یہ سب سے زیادہ لذیذ سمجھا جاتا ہے، اور ضیافت کے لیے اس کو بہت اچھے طریقے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں تو بھون کے بچڑا سامنے رکھا جاتا تھا، اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ بچیا یا بچڑے کے گوشت کو بریانی کے لیے، پلاؤ کے لیے یا بھون کر اس کو تیار کرنے کے لیے خاص اس کے اندر ایک ذائقہ لذت ہوتی ہے کہ نہ وہ گائے اور بیل کے گوشت کی کیفیت اس میں ہوتی ہے، نہ بکرے والی کیفیت اس کے اندر ہوتی ہے، اس کے درمیان ایک ایسا لواپن ہوتا ہے گوشت کے اندر، ایسی لذت دوسرے گوشت میں نہیں ہوتی۔ لہذا بچیا کے گوشت کی بریانی کھائیں تو اس بریانی کا لطف یہ الگ ہوتا ہے، جو مٹن میں وہ مزہ نہیں آتا جو بچیا میں آتا ہے۔ یہ اہل ذوق جانتے ہیں اس بات کو، اس لیے جو ہے یہ اس وقت بھی جو ہے کہ ضیافت کے لیے بچڑے گوشت استعمال کیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر بطور عنوان کی وہاں بھی ایجل کا ذکر، اور یہاں اس عنوان سے ذکر کیا گیا کہ بچڑے کو انہوں نے جو ہے کہ خدا بنا لیا۔ اور ظاہر ہے کہ بہت سی اس وقت یہ قومیں ایسی تھیں کہ جو گائے کو، یعنی بیل اور گائے دونوں کی پوجا پاٹ کرتی تھی، لیکن گائے کی پوجا پاٹ کو خاص دخل تھا، اور یہ کنعان کے قریب یہ قومیں تھیں کہ جو اس کی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی، جس میں سے یہ سامری بھی تھا۔ اصل میں مفسر یہ بھی لکھا کہ سامری کا نام اللہ نے قرآن میں کیوں اتارا؟ اس لیے اتارا کہ اس بات کی تہمت بہت لوگوں نے، قوم نے اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی ڈالی کہ اصل میں یہ سارا حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا، انہوں نے قوم کو اس راستے پہ لگا دیا، تو تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کے بال اور داڑھی پکڑ کے ڈانٹا تھا ان کو اور تنبیہ کی تھی۔ ٹھیک، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے صاف سامری کا نام لے دیا کہ یہ سامری نام کا یہ جو آدمی ہے، اس بدبخت نے یہ سارے کے سارے جب وہ یہ ریشہ دوانیاں کیے ہیں، اور اس نے قوم کو جو ہے بچڑے کی پوجا پاٹ میں لگایا۔ اور آج کے زمانے میں ہندو مذہب جو ہے، ہندی جو مشرک ہیں وہ جو ہے گائے کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے گویا کہ وہ گوشالہ کا جو تصور ان کے ہاں جو ہے وہ اس کو قائم کیا ہوا ہے، تو وہ کھلا شرک ہے۔ اس کو یہ ذکر کیا گیا، اس سے پتہ چلا کہ چلہ کشی جو ہے یعنی 40 دن کے کسی عمل کے اندر مشائخ سلسلہ جو تربیت کرتے ہیں، اسی طریقے سے آج کے زمانے میں دعوت تبلیغ کے اندر 40 دن کے لیے جاتے ہیں، 4 چلے کے لیے جاتے ہیں، لیکن چلے کا حساب کیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ قرآن کریم کے نص سے ثابت ہے۔ یہ کہنا کہ علم تصوف کا قرآن سے یا سنت سے کوئی تعلق نہیں، یہ جو ہے ناواقفیت اور جو ہے وہ نالائقی تو ہو سکتی ہے یا نادانی تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کی نص سے یہ چلہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تصوف اور تزکیہ کے جو علوم ہیں الحمدللہ براہ راست قرآن کریم کے آیات سے ثابت ہو رہے ہیں، اور یہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کے نصوص سے اس طرح کے مسائل کو ثابت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے یہ علوم و معارف کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرمائے، اور ہم جو ہے ناکارہ اور آکر لوگوں کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔